بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم سیرہ میں کل ہم نے یہ کیا تھا کہ کچھ احد پہاڑ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کے جو ہے وہ لڑائی کی جائے، لیکن جو کچھ نوجوان جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ باہر جا کے ان سے باقاعدہ لڑا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سجیشن دی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے بھی اتفاق کیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ صحیح فیصلہ یہی تھا۔ اور عبداللہ بن ابی خود بھی ایک جنگجو آدمی تھا اور جنگ کی ٹیکٹکس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے یہ تک کہا کہ مدینہ میں ہم کبھی بھی جنگ نہیں ہارے۔ جب بھی ہم نے مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی، ہم کبھی بھی جنگ نہیں ہارے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ چند نوجوان صحابہ تھے اور وہ لڑنا چاہتے تھے، اور ان میں سے اکثر شہید بھی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیوں لڑیں، یعنی وہ تو ڈرپوک ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں لڑتے ہیں، بلکہ ہمیں بہادری دکھانی چاہیے اور میدان میں جا کے لڑنا چاہیے۔ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہ بدر میں حصہ نہ لے پائے تھے، اور انہیں اس چیز کا بھی افسوس تھا، اور ان کو اپنی مردانگی دکھانی تھی۔ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم لڑیں گے، ہم کس طرح سے لڑ سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے زور لگایا، جبکہ سینئر صحابہ جو تھے وہ بالکل خاموش تھے۔ آخرکار آپ مان گئے اور گھر چلے گئے، اور اپنا آرمر جو کہ سینے پہ پہنتے ہیں وہ پہن لیا۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے نوجوانوں کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوپینین بتا دی تھی، شروع ہی میں بتا دی تھی، تو پھر تم لوگوں نے ان کو کیوں مجبور کیا؟ اس پر وہ صحابہ شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو اندر بھیجا کہ وہ گھر جا کے آپ کو بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ میں رہ کر ہی لڑتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ جب کہ اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آرمر پہن لیا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ ایک نبی جب اپنا آرمر پہن لیتا ہے تو وہ اس کو اتارتا نہیں ہے جب تک کہ وہ جنگ میں حصہ نہ لے لے، یعنی دوسرے معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹ از ٹو لیٹ ناؤ۔ اب یہاں سے کچھ باتیں جو ہمیں پوائنٹس ٹو پونڈر ملتی ہیں، جن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشورے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کا مشورہ اکثریت چاہتی تھی کہ وہ باہر جائے، تو آپ نے اس کو قبول کیا۔ دوسرا پھر ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے صحابہ تھے ان کی سمجھ اور ان کی وزڈم، وہ جانتے تھے، وہ آپ کو مشورے پر عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی خاموش رہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے بھی کسی قسم کی کوئی آرگیومنٹ نہیں کی، ہائٹ آف ادب ہے، یعنی یہ آپ کے سامنے بھی ان ینگر صحابہ جو تھے ان کو یہ کہہ سکتے تھے، نوجوانوں کو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو اور اس پہ عمل کرو، لیکن آپ کے ادب کی وجہ سے وہ نہ بولے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب تھا، کتنی عزت تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو نوجوان ہیں اکثر بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، اور اکثر یہ جوش ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جلد بازی میں فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان نوجوان صحابہ کی نیت بہت اچھی تھی، یہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جوش تھا اور سمجھ نہیں استعمال کی۔ اسی طرح کے نوجوانوں کا ذکر جو ہے سورہ کہف میں بھی ہے۔ تو جنرل رول یہ ہے کہ نوجوانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ بڑوں کی بات پر غور کریں اور دھیان دیں، کیونکہ بڑوں کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جو مثال اس میں اکثر دیتی ہوں وہ یہی ہے کہ ایک باپ اور بیٹا دونوں کہیں رستے میں جا رہے تھے، اور باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آگے جب جائیں گے تو ایک سڑک جو راستہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، شگاف ہے، تو دھیان سے کراس کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں جانتا ہوں کہ وہ آگے بہت بڑا اس کے اندر سڑک میں شگاف ہے۔
تو اس پہ یہ ہوا کہ باپ نے چھلانگ لگائی اور کراس کر لیا. بیٹا جو جب چھلانگ لگائی تو کراس نہیں کر سکا اور وہ گر گیا. تو بیٹے نے باپ نے جب اس کو نکالا تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان پتہ تو مجھے بھی تھا کہ شگاف ہے، لیکن آپ کیوں کراس کر گئے اور میں نہیں کراس کر سکا؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا اس لیے کہ میں اس کو پہلے کراس کر چکا ہوا ہوں. تو یہ بڑوں کے پاس جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جو کہ چھوٹوں کے پاس بے شک ٹھیک ہے نالج ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کا جو علم ہوتا ہے، وہ ایک کافی مددگار ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ بڑوں کی بات کے اوپر غور کیا کریں. اور پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت میں کچھ چیزیں ایسی خاص تھیں. مثلاً عامر پہن لینے کے بعد آپ نہیں اتار سکتے تھے، پیغمبر نہیں اتارتے جیسے انہوں نے کہا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ آپ جیسے کہ تین دن کا لگاتار روزہ رکھتے تھے، یعنی 3 دن تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. صحابہ کرام نے کوشش کی کہ آپ کو فالو کریں تو بے ہوش ہو گئے، کر نہیں سکے. اور جیسے کہ تہجد کی نماز جو تھی آپ کے اوپر واجب تھی کہ آپ کو پڑھنی ہے. بہرحال ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا تو جو صحابہ کرام شہر سے باہر لڑنا چاہتے تھے ان کو پھر کسی نے کرٹیسائز نہ کیا، یعنی چونکہ یہ جنگ جو تھی اس کا رزلٹ جو تھا وہ ہار میں تھا، لیکن پھر بھی کسی نے ان کو یہ کرٹیسائز نہ کیا کہ تم لوگوں کے فیصلے کی وجہ سے یہ ہار ہوئی ہے. دیکھیں اس کو اگر ہم اپنے آج کے حالات میں جائزہ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں. ہم جب کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے اور پھر اگر وہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا سامنے نہیں آتا تو ہم ان لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ تمہاری مشورے کی وجہ سے، تم لوگوں نے کہا تھا. تم لوگ اگر ایسے نہ کہتے نا تو میں تو کرنے والی نہیں تھی، یہ تو تمہارے مشورے کی وجہ سے میں نے کیا، اس کا نتیجہ آج دیکھ لو. میں تو یہ چاہتی تھی اور میں اگر یہ چاہتی تو یہ نتیجہ نہ نکلتا. یہ ہم سب کا ایک شعار ہے. آج ہماری زندگیوں میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں ہی کسی کام کا نتیجہ اچھا نہ نکلا ہم بلیمنگ ایٹیٹیوڈ پہ آ جاتے ہیں، ان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم نے نہیں سوچا، تم نے نہیں عمل اٹھایا، تم نے نہیں قدم کیا. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ مسلمان ہار گئے تھے، لیکن یہ جو نوجوان صحابہ تھے جن میں سے تو اکثر شہید بھی ہو گئے تھے، لیکن باقی جو بچے تھے ان کو کسی نے یہ نہیں کہا، بلیم نہیں کیا کہ یہ تم نے کام کیوں کیا، تم لوگوں کے مشورے کی وجہ سے ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ شورى میں وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب تم ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو. اور یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ کہے کاش، واٹ ایف، کاش میں ایسا کر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو لو انی فعلتک کذا و کذا، کہ کاش میں ایسا کر لیتا، بلکہ یہ کہو قدر اللہ ما شاء اللہ فعل، کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو کچھ ہوا وہ اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نتیجہ ہمارے سامنے لے کر آئے. اس لیے صحابہ کرام کو کسی نے بلیم نہ کیا کیونکہ ان کی سنسیئرٹی میں کوئی شک نہیں تھا. وہ بہت سنسیئر مشورہ دے رہے تھے، ان کو اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا اور وہ لڑنا چاہتے تھے. تو اس سے ہم کیا سبق لیتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ پراپر طریقے کا کیا مطلب ہے، استخارہ و استشارہ، یعنی استخارہ کر لیں اور مشورہ کر لیں. تو یہ 2 چیزیں کر لیں، اس کے بعد اگر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جلد بازی نہیں ہونا چاہیے اور جذبات نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس کے نتائج پر کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے اس جنگ میں ڈبل آرمر پہنا تھا، ایک نہیں 2 پہنے تھے. اور اگرچہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ نے کہا تھا کہ وہ آپ کو ان لوگوں سے بچا کے رکھے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ کرام کو دکھانے کے لیے کہ ایک جنگ میں جن کاموں کو کرنا لازمی ہوتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اپنا آرمر جو ہے وہ پہنا جائے. اور یہ بے وقوفی ہے کہ توکل اللہ پہ کیا جائے اور پراپر انتظام نہ کیا جائے. جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اس کے اوپر اللہ پہ توکل کرو. اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں خذوا حذرکم، یعنی اپنی پروٹیکشن کر لو. تو اس لیے یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے لیے جو لازمی
شرائط ہیں ان کو پورا کر لینا چاہیے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم آرمی تھی اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. ایک تو مہاجر تھے جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کو مصعب بن عمیر ان کو لیڈر بنایا. اوس جو کہ مدینہ میں قبیلے تھے اوس اور خزرج کے، تو اوس میں اسید بن حفیر کو ان کا لیڈر بنایا. خزرج جو تھے خباب ابن منذر کو ان کا لیڈر بنایا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی ڈیوائڈ کی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آرمی تھی اس میں چند گھوڑے تھے، یعنی صرف 100 لوگ تھے جن کے پاس جو کہ آرمر پہنا ہوا تھا، اور کل تعداد جو لڑنے والے لوگوں کی تھی وہ 700 کے قریب تھی. جمعے کی دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ احد پہاڑ تک پہنچے. کچھ احد پہاڑ کے بارے میں ہم انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں کہ احد پہاڑ صرف ایک پہاڑ نہیں ہے بلکہ رینج ہے، پوری رینج ہے پہاڑوں کی. 1 میل لمبے ہیں یہ پہاڑ ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں. اور آج مسجد نبوی سے صرف 10 منٹ لگتے ہیں اس احد پہاڑ کی طرف جانے میں جہاں پہ کہ جنگ ہوئی تھی، اور وہاں پہ آج کل بہت آبادی ہے ان پہاڑوں کے ارد گرد. مگر آپ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں آبادی نہیں تھی، اور جو پوری آبادی مدینہ کی اس وقت تھی وہ آج کی مسجد کے احاطے میں آ سکتی ہے. یعنی بس اتنی ہی آبادی تھی اس وقت، چند لوگ تھے مدینہ میں. اور اس وقت کی جو جتنی بھی آبادی تھی اگر ہم آج ان کو ڈالنا چاہیں تو آج مسجد جتنے ایریا پہ ہے اس میں آ سکتی ہے، کیونکہ آج کا مدینہ بہت مختلف ہے. بہرحال احد پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احد جنت کا پہاڑ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ بخاری کی روایت ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے. تو پہاڑ جو تھا وہ خوشی سے ہلنا شروع ہوا، تو آپ نے اپنا پاؤں اس کے اوپر مارا اور احد کو کہا کہ اثبت احد، کہ احد رک جاؤ، کام ڈاؤن. احد کو کہا فَأَنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَيْنِ، کہ بے شک تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات کہی کہ آپ کو پتہ 2 شہید کون تھے، عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات یہ ہے کہ آپ احد کی طرف کیوں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے تاکہ دشمن سے ملنے کے لیے اپنی بیسٹ لوکیشن کو سلیکٹ کر لیں. آپ کے پاس 2 چوائسز تھی. ایک چوائس تو یہ تھی کہ اوپن میدان میں لڑتے. اگر اوپن میدان میں لڑتے تو 1:4 کا ریشیو ہوتا، یعنی کفار میں 4 اور مسلمانوں کا 1، کیونکہ وہ تو 3000 کے لوگ آ رہے تھے، یہ 700 لوگ تھے، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. تو لہٰذا آپ نے ایک ایسی جگہ سلیکٹ کی جو کہ تنگ ہو، اور جس کو آپ خود بہت بہتر جانتے تھے. تنگ تھے تو اس میں یہ تھا، کیوں آپ نے تنگ جگہ سلیکٹ کی؟ اس لیے کہ جو 700 لوگ ہیں ان کی تمام تر قوت کو میکسیمائز کرنے کے لیے، تاکہ یہ تنگ جگہ میں یہ 700 لوگ جب لڑیں گے 3000 سے تو ان کی قوت زیادہ سے زیادہ ہو. اس جگہ پہ اس لیے ایک جگہ ایسی تھی جو کھلی تھی، وہاں آپ نے تیر انداز 50 کے قریب لوگ تھے جو آپ نے بٹھا دیے. اب صرف ایک جگہ کھلی تھی، اور اس پر آپ کو اب غور کرنا تھا کہ جب حملہ ہو تو وہ کس طرح سے مقابلہ کریں گے. جو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بغیر کسی ملٹری ٹریننگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملٹری جینیس تھے، اور یہ اللہ ہی کی مدد تھی جو آپ کو حاصل تھی کہ آپ جنگوں کے بارے میں بھی بہترین لوکیشن سلیکٹ کر لیتے تھے، اور اپنی فوج کو کس طرح سے لڑنا ہے اس کا بھی فیصلہ آپ کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو چنا. کفار کو اب اگر لڑنا ہے تو آپ کو صرف وہ راستہ، ان کو صرف وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو آپ نے کھلا چھوڑا تھا. یعنی آپ نے ایسی سلیکشن کی تھی
کہ احد پہاڑ جو تھے آپ کے پیچھے تھے اور وہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور آپ نے صرف ایک راستہ کھلا چھوڑا تھا اور اسی راستے سے ان کو آنا تھا. یعنی اگر جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہماری ٹرمز پہ ہوگی، ہماری سوئل پہ ہوگی، ہمارے گراؤنڈ پہ ہوگی، اور جو کہ ہم نے چنا ہے. اگر تم لڑو گے تو ہماری شرائط کے مطابق لڑو گے. اب یہ 14 شوال تھی، جمعے کا دن تھا، ہجرت کا 3 سال تھا. جب آپ وہاں پہنچے تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی جو تھا، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے 300 لوگ، 1000 لوگ نکلے تھے مدینہ سے، یہ 300 لوگ لے کے نکل گیا، واپس چلا گیا خاموشی سے. اب اس نے کچھ نہیں بتایا، خاموشی سے نکلا. تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوجوانوں کی بات مان لی اور ہمارا مشورہ نہیں لیا. اب ہم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالیں جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی ہے؟ تو اس بات سے کیا ہوا کہ اس کا نفاق سامنے آ گیا، جو کہ ابھی تک مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ وہ گندگی کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون خبیث ہے اور کون پاکیزہ ہے. تو بات اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے، کہ کسی پر آزمائش آئے نا، اس وقت جو ہے انسان کو پتہ چلتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا ہے کہ اس چیز کے بارے میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آل عمران کی آیت نمبر 166 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، کہ جو کچھ بھی تم کو پہنچا جس دن کے 2 جماعتیں ملنے والی تھیں تو اللہ کی رضا سے، اذن سے تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون مومنین ہے. ولیعلم الذین نافقوا، اور وہ جان لے کہ وہ جن کے اندر نفاق ہے، یعنی ان دونوں کی پہچان جو تھی وہ کس طرح سے ہو گئی جنگ احد میں، صرف اس بات سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے. اور مسلمانوں کے پاس جو تھا 300 لوگ جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اب مسلمان جو تھے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے. ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ پہلے ان سے لڑ لیں کیونکہ یہ غدار ہیں، تو دوسرا گروپ یہ کہتا تھا کہ نہیں، ان سے نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں اس گروپ کی طرف جانا چاہیے جو کہ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں یہ کہا فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین فئتین، کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ ہی ہے جو کہ انہوں نے بدلہ لینے والا ہے جو انہوں نے کیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دو جس کو گمراہ کیا اللہ نے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی سبیل یعنی راستہ نہیں پاؤ گے. تو اس پہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ تم لوگ کیوں ڈسیونائٹ ہو رہے ہو. جب یہ 300 لوگ علیحدہ ہو گئے تو باقی جو دوسری ٹرائبس تھیں ان کے بھی ڈبل مائنڈڈ ہونے لگے. ایک بنو حارثہ تھی، ایک بنو سلیمہ تھی، اور یہ جانے ہی والے تھے، مگر پھر مسلمانوں نے ان کو کنونس کیا اور ان کو روک لیا. تو یہ دونوں قبیلے جو تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی آیت اتاری کہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گروپ جانے والا تھا من المومنین، اور لیکن اللہ ان کا ولی ہے. تو اس بات پہ یہ دونوں قبیلے ہمیشہ فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ کہا کہ وہ ہمارا ولی ہے. اب ہم یہاں پہ اس کو روکتے ہیں جو ہم نے آج سورہ اس کی سیرت کا کیا ہے. انشاءاللہ آگے ہم احد کی جنگ جو ہے وہ اس کا ذرا ذکر کریں گے کہ دیکھیں گے کہ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہر شر سے محفوظ رکھے، اور جو ہے ہر شر سے محفوظ کرے،
اور لوگوں کی ہر خیر اور بھلائی ہمیں نصیب ہو، اور لوگوں کے ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.